السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے 14ویں پارے کا سورہ النحل۔ ہم لوگوں کی چل رہی تھی بالکل لاسٹ رکوع۔ جیسے کہ سورہ النحل کے اندر آپ لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دلیلیں دے کے سمجھا رہا ہے کہ دیکھو سمجھ جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، مثالیں دے کر، واقعات سنا کر، اللہ کی قدرت کو بیان کر کے۔ خلاصہ یہی ہے سورت کا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہودی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، عیسائی بھی اور مشرکین مکہ بھی۔ تو آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو تم حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے ہو، تو حضرت ابراہیم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، تو تم کیوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ دیکھیے پورے رکوع کا خلاصہ یہی ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ کو چونکہ اللہ نے نبی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو آپ لوگوں کو دعوت دیجئے، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہیں، ان کو دعوت دیجئے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو ختم کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور حکمت سے، پیار سے، محبت سے ان کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کیجئے۔ کبھی کبھی انسان پیار محبت سے نہیں سمجھتا، بحث کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے لگتا ہے، تو اللہ نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی کہ کبھی اگر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اچھے انداز میں ڈیبیٹ کرو، اور کبھی کبھی سامنے والے کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اپنا دل چھوٹا نہ کرو، اپنا دل تنگ مت کرو، دین کی دعوت دو۔ اور کبھی کسی کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو ایک داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے تو وہ معاف کر دے، صبر سے کام لے، اور کبھی اگر بدلہ لینے کی ضرورت پڑے تو صرف اتنا بدلہ لیا جائے جتنا اس نے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو اس چینل سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہو رہا ہے، آپ اپنے دل سے پوچھئے، آپ کا دل کہہ رہا ہے یار 10 روپے کا تو مہینے میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے، 50 روپے کا تو مجھے منتلی فائدہ ہو رہا ہے، 100 روپے کا تو مجھے فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس چینل سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تھوڑا بھی، تو جتنا ہو سکے اس بارکوڈ پر تعاون کیجئے۔ یہ میں آپ لوگوں سے تعاون کی اپیل اس لیے کر رہا ہوں، ویسے مجھے الحمدللہ اب تک اتنی زیادہ اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اب ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ جو دینی پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں اس میں کچھ تقریباً 6500 فٹ زمین ہم نے اور ایڈ کی ہے، جس کی وجہ سے اس کا 15 لاکھ روپے کا پیمنٹ ہے جو کرنا ہے، جو ہم سب لوگوں کے اوپر ڈیو ہے۔ ہم سب مطلب آپ لوگ، کیونکہ میرے جتنے بھی دینی کام ہیں وہ آپ لوگوں سے الگ نہیں ہیں، میں آپ سب کو ان کاموں میں شامل کرتا ہوں۔ تو جتنا ہو سکے آپ تعاون کیجئے تاکہ یہ جو بڑے پروجیکٹ کے لیے ہم نے زمین لے کے رکھی ہوئی ہے اس کا پیمنٹ جلد از جلد دیا جا سکے۔ یہ ٹوٹل زمین تقریباً 33 لاکھ روپے کی تھی، جس میں سے تقریباً 18 لاکھ روپے دے دیے گئے ہیں، اب جو 15 لاکھ روپے ہیں وہ اور دینا ہے۔ آپ لوگ تعاون کریں گے تو یہ اماؤنٹ بہت جلد ہم انشاءاللہ جمع کر پائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم بڑے پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور اسی کی طرف یکسو تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو، ان کو بڑا مانتے ہو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو تم فالو نہیں کرتے۔ وہ تو مشرکین میں سے تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کو ایک مانتے تھے۔ اِنَّ، بے شک، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کانا امت، ایک امت تھے۔ امت مطلب ان کے اندر اتنی خوبیاں تھیں، اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے، اللہ کا اتنا حکم مانتے تھے جیسے کہ پوری ایک امت، ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ اور ایک امت کا مطلب کہ وہ پیشوا تھے۔ قانتاً، اللہ کے فرما بردار تھے، للہ، اللہ کے، حنیفا، اور اللہ ہی کی طرف یکسو تھے، ولم یکو، اور وہ نہیں تھے، من المشرکین، مشرکین میں سے، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور انہیں سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو،
زبان سے بھی اور عملی طور پر بھی، شاکرن وہ شکر کرنے والے تھے، لانعمی اللہ کی نعمتوں کی، اجتباہ اللہ نے ان کو چن لیا تھا، وہداہ اور اللہ نے ان کو دکھایا تھا، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کو، یعنی اللہ نے ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ چلیے آگے دیکھیے، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ہم نے ان کو دنیا میں بھی بہتری عطا کی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ دنیا میں بھی ان کو ملا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، پیغمبر کی بات کو مانو گے، تو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تم خالی ہاتھ رہو۔ وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے ان کو دیا تھا، فی الدنیا دنیا کے اندر میں بھی، حسنہ دنیا میں بھی بہتری، حسنہ بہتری، وَإِنَّهُ اور بے شک ان کو بہتری ملے گی، فی الآخرہ آخرت میں بھی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بہتری عطا کی اور آخرت میں بھی، لمن الصالحین وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے۔ آگے دیکھیے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین پھر ہم نے آپ کو وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں جو صرف اللہ ہی کی طرف یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہے، پیغمبر آپ ہیں، ہم نے وہی بھیجی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، اور وہ ان کی پیروی کرنا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ثم پھر اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الیک آپ کی طرف، کس بات کی وحی بھیجی؟ ان اتبع کہ آپ اتباع کریں، ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں، حنیفا جو یکسو تھے، وما کانا اور وہ نہیں تھے، من المشرکین مشرکین میں سے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ اچھا، ہفتے کے دن کی تعظیم تو انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ یہودی جو تھے نا، وہ ہفتے کے دن ان کے لیے بڑا دن تھا، اس دن ان کے لیے شکار کرنا جائز نہیں تھا، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جمعے کے دن کو ہی بڑا مانتے تھے، جمعے کے دن ہی کو وہ اپنے لیے ہفتے کا سردار مانتے تھے۔ جمعے کا دن اسلام میں بھی ہے، تو جمعے کا دن جیسے مسلمانوں کے لیے بڑا دن ہے، ایسے ہی جمعے کے دن کی تعظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ جمعے کے دن کی ایک عظمت تھی۔ یہ جو ہفتے کا دن ہے نا، یہ یہودیوں نے بنا لیا۔ جب یہودیوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لو ہفتے کا دن ہی رکھو، اور ہفتے کے دن میں تمہارے اوپر یہ سختیاں آ گئیں، ہے نا۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہفتے کے دن کو بڑا تم نے بنایا، اور اس میں سختیاں تمہاری نالائقیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئیں کہ ہفتے کے دن میں تم شکار نہیں کر سکتے، اور یہ جو بھی کچھ تم نے نالائقیاں کی ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور یقیناً آپ کے پروردگار قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کر دیں گے جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین مکہ ہوں، جھگڑ رہو نا آپس میں، کہہ رہا ہو یہ صحیح وہ غلط، نہیں سن رہے تم کسی کی، کوئی بات نہیں، آخرت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا فیصلہ فرما دیں گے۔ انما بے شک جعل بنا دیا گیا سبتو ہفتے کا دن، علی الذین ان لوگوں پر، ہفتے کے دن کی تعظیم، جعل السبتو ہفتے کے دن کی تعظیم لازم کر دی گئی، علی الذین ان لوگوں پر، اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس دن کے بارے میں، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا پروردگار، لَيَحْكُمُ فیصلہ فرمائے گا، بینہم لوگوں کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما ان چیزوں کے بارے میں، کانوا فیہ جس کے بارے میں یہ لوگ یختلفون جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جن چیزوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ آخرت کے دن ان تمام چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا۔ آگے دیکھیے، اب جو دین کے داعی ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام اور تمام ایمان والوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت دیجیے، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اچھے سے اچھے طریقے سے،
سامنے والے کو دین کی دعوت ایسے دی جائے کہ اس کو لگے کہ آپ اس کے خیر خواہ ہو، اس کو بات بتائی جائے تو ایسے بتائی جائے کہ جو بات وہ سنے تو اس کو لگے کہ یہ بات تو میرے بہت کام کی ہے نا، اچھی بات اچھے انداز میں بتائی جائے گی تو فائدہ ہوگا۔ اللہ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے رسول، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ذریعے بلائیے اور ان سے بہتر طریقے پر بحث کیجئے۔ کبھی کبھی کیا ہوگا، کسی کو ہم بہت اچھے انداز میں دعوت دے رہے ہیں لیکن سامنے والا بحث کر رہا ہے، ڈیبیٹ کر رہا ہے، تو اگر ڈیبیٹ کرنے کی نوبت آ جائے تو وہ بھی بہت اچھے انداز میں ہونا چاہیے، دلیلوں کی بنیاد پر، صحیح طریقے سے، پیارے انداز میں۔ تو اللہ فرماتا ہے ادعو، اے پیغمبر آپ بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظہ، اور نصیحت کے ذریعے، حسنہ، جو بہترین طریقے سے ہو، وجادلہم، اور آپ ان سے بحث کیجئے، باللتی، اس طریقے پر، ہی احسن، جو بہترین ہو، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یقیناً آپ کے پروردگار اس شخص سے بھی واقف ہیں جو اپنے راستے سے بھٹک گیا، اور راہ راست پر لگنے والوں کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اس بات کو اللہ بیان فرما رہا ہے، ان بے شک ربک، آپ کا پروردگار، ہوا اعلم، خوب واقف ہے، بمن، اس شخص سے، ضل، جو بھٹک گیا، عن سبیلی، سیدھے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ اللہ اعلم، اس سے بھی خوب واقف ہے، بالمہتدین، جو سیدھے راستے پر ہے اس سے بھی واقف ہے، اور جو گمراہ ہو رہا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی تم کو دی گئی ہے۔ کیونکہ کیا ہوگا، اچھی نصیحت کرو، نصیحت کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، کبھی کبھی کیا ہوگا، کوئی نصیحت آپ جس کو کر رہے ہو، دین کی دعوت دے رہے ہو، بحث کرے گا تو آپ اس کو پیارے انداز میں اس سے بحث کرو۔ بعض لوگ کیا ہوں گے، بحث کے بعد ہاتھا پائی پہ اتر آئیں گے، تو اپنا بچاؤ کرو، جانے دو، لیکن کبھی اگر بدلہ لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی سامنے والے نے تکلیف پہنچائی ہے نا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ صبر کرو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر بدلہ لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو اتنا لو جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ دیکھو یہ اسلام کی تعلیم۔ وَإِنْ، اور اگر عَاقَبْتُمْ، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم کو تکلیف پہنچائی جائے، تمہیں تکلیف پہنچے، فَعَاقِبُوا، تو تم تکلیف پہنچاؤ، بِمِثْلِ، اتنی ہی، مَا عُوقِبْتُمْ، جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے، بِهِ، جتنی تکلیف تم کو پہنچائی گئی ہے۔ وَلَئِنْ، اور اگر صبرتم، تم صبر کرو، لَهُوَ، تو یہ صبر کرنا، لِلصَّابِرِينَ، بخیرٌ، لہو، تو یہ صبر کرنا خیرٌ، بہتر ہے، للصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے۔ آگے دیکھیے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور صبر کرتے رہیے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ایمان نہ لانے والوں پر غم نہ کیجیے، اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہو جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم اللہ دے رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، ہے نا، اور صبر کرنا یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے، آپ صبر کریں گے اللہ کی مدد آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ حضور تمام باپوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، ایک امتی سے حضور کو بہت محبت تھی، تو حضور ایمان نہ لانے والوں کی فکر میں کڑتے رہتے تھے، غم میں رہتے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غم نہ کیجئے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، وہ الگ بات ہے، سازشیں بھی کرتے تھے اسلام کے، مسلمانوں کے، حضور کے خلاف، تو اللہ فرما رہا ہے تنگ دل مت ہوئیے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ، اور آپ کا صبر کرنا، إِلَّا بِاللَّهِ، صرف اللہ ہی کی توفیق سے ہے، وَلَا تَحْزَنْ، اور آپ غم نہ کیجئے، عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں، غم نہ کیجئے، وَلَا تَكُوا، اور نہ ہوئیے آپ، فی ضیقٍ، تنگی میں، یعنی اپنے دل کو تنگ مت کریے، مما، ان سازشوں سے، یمکرون، جو یہ سازشیں اور چالیں چل رہے ہیں، سازشیں پلاننگ کر رہے ہیں، یعنی ہدایت نہیں قبول کر رہے، صحیح بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، الگ بات ہے، سازشیں بھی کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اپنے دل کو چھوٹا مت کیجیے، آپ دین کی بات پہنچائیے بس۔ یہ تمام دین کے داعی لوگوں کو، دین کی دعوت دینے والوں کو، اور اس امت کو، اس امت کے ایک ایک مسلمان کو یہ باتیں یاد رکھنا چاہیے۔
ایگریسو ہونا، ایک دم اینگری موڈ میں آ جانا، یہ غلط بات ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم محسنون، جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع نمبر 16 کمپلیٹ ہو گیا، اور ہماری سورہ النحل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر کا یہ تمام سلسلہ جو ہے نا پسند آ رہا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسرے لوگوں کو قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر سے جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس ماحول میں، اس فتنے کے ٹائم میں قرآن سے جڑنا اور قرآن سے لوگوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔